السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 میں آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے گا اور سفارش کو پسند کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتیں نام دیتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہتے ہیں وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا۔ ان کافروں کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، وہ تو صرف وہی گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جبکہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی سے الگ ہو جائیے جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر لیا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو عالم من ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اهتدى۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے کی جانکاری بس یہی تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور اس کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ جنت دے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو عالم بمن اتقى۔ اچھے لوگ تو وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے کسی چھوٹے گناہوں کے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے لوگو، وہ اللہ تمہیں اسی وقت سے خوب اچھی طرح جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی بچے ہی تھے، اس لیے تم لوگ اپنی پاکی نہ بیان کرو، اللہ ڈرنے والوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 27ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 میں آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32 تک۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے۔ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، قریب رہنے والے بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، وہ بھی کسی کی سفارش کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ انہی کے حق میں سفارش کریں گے جس کے حق میں اللہ چاہیں گے اور اللہ خوش ہوں گے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جب فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، وہ بھی خود سے سفارش نہیں کر پائیں گے تو غیر اللہ، چاہے پتھر کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو، جنات کی شکل میں ہو، بزرگوں کی شکل میں ہو، ولی کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، وہ کیسے اللہ کے دربار میں بغیر اللہ کی اجازت کی سفارش کریں گے؟ جی نہیں، جب فرشتوں کو حق حاصل نہیں ہے تو دوسرے کو حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ بس یہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالِمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ہدایت کسے ملے گی اللہ جانتا ہے، گمراہ کون ہے اللہ جانتا ہے، سب کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے۔ نیک لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے، جو بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہ کے۔ کبائر کبیرہ کی جمع ہے وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید ہے یا سخت مذمت ہے قرآن اور حدیث میں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر چھوٹے گناہ پر بھی اصرار کیا جائے تو یہ بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر، بڑے گناہوں کے بارے میں، وہ اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح فواحش، فاحشتن کی جمع ہے بے حیائی، جن گناہوں کے کرنے پر حد متعین ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ زنا ہے، لواطت ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ صغیرہ ہیں لیکن یہ بڑے گناہ ہو سکتے ہیں۔ لمم، صغیرہ گناہ، کسی بڑے گناہ کی طرف شروعات ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح دل میں کچھ خیال آئے، کبھی کبھی کچھ گناہ ہو گیا لیکن اس گناہ کو بھی چھوڑ دیے، اس کے پیچھے نہیں پڑے رہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب جو ہے بہت زیادہ بخشنے والا، وسیع کشادہ مغفرت والا ہے، یعنی سب کو معاف کرنے والا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى۔ تم لوگ اپنے آپ کی صفائی مت بیان کرو، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو، اپنی پاکی مت بیان کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے مٹی سے پیدا کیا تمہارے باپ آدم کو، پھر جب تم ماں کے پیٹ میں تھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے، اللہ سب جانتا ہے، پھر تم اپنی صفائی بیان کر رہے ہو۔
اپنی صفائی مت بیان کرو، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔